السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لائف نیوز زندگی کی خبر کے ساتھ میں عامر آزاد۔ اور سب سے پہلے ان خاتون کو جو کہ ایک پاکستان کی بہت بہادر، ناڈر اور بریو خاتون ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشدہ صاحبہ۔ اور اس سچویشن میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ آپ ویڈیو ہم نے بنائی تھی 25 مئی کو، جب یہ ایک پرامن مارچ کو ایک پرتشدد مارچ بنا دیا گیا تھا۔ اور یہ ڈاکٹر صاحبہ اس سے پہلے کی جو آپ نے ہماری ویڈیوز دیکھی ہیں، جو آپ کو ہم نے کوچز بھی دکھائی تھی 2TV، اور ان کے ساتھ یہ لیڈ کرتی ہوئی آ رہی تھی، اور بغیر کسی پولیس پروٹوکول، مطلب کہ لیڈیز پولیس نہیں تھی، میل پولیس والے تھے، اور اس قدر وہاں پہ ایک قیامت کا منظر دیکھنے میں تھا۔ اور یہ بھی ہمارا مائک اور کیمرے کا رابطہ منقطع ہو گیا تھا بھگدڑ میں، کیونکہ اتنے ایک دم سے ڈالے آئے ہیں پولیس کے، رینجرز کے، اور اس میں سے جو جوان ہمارے ملک کے پولیس والے اتر رہے تھے، وہ اس قدر تشدد زدہ کر رہے تھے لوگوں کو۔ اور یہاں پہ ایسی ٹائمنگ تھی اس وقت جب ہم اس سچویشن میں پہنچے ہیں، کیونکہ ہم پیچھے سے داتا صاحب والی سائڈ کور کر رہے تھے اس ٹائم، اور اس وجہ سے مجھے یہ اپنی رپورٹنگ میں بعد میں یہ ایڈ کرنی پڑ رہی ہے بات، کیونکہ مائک نہیں تھا۔ اور یہ اس سائڈ پہ اندلیب عباسی صاحبہ بیٹھی تھیں، ادھر ڈاکٹر صاحبہ تھیں، پیچھے بھی ان دو خواتین تھیں۔ اور یہ فوٹیجز آپ نے جو مین میڈیا پہ ہر جگہ چلائے گئے ہیں، ان کے اپنی اس گاڑی میں بیٹھی ہوئی جو ان کی خواتین تھی پیچھے، انہوں نے وہ فوٹیجز چلائے ہیں میڈیا پہ، ادھر ادھر آئے ہیں۔ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ کس قدر خوف زدہ وہ معاملہ تھا، اور ڈاکٹر صاحبہ کو کس طرح سے جینٹس پولیس والے گھسیٹ رہے تھے، گاڑی سے کھینچ رہے تھے، اور وہ بلڈ میں نے ان کے بازو پہ خود سے دیکھا ہے، جو اس وقت ان کو وہ ونڈ ٹوٹنے سے، سائیڈ مرر ٹوٹنے سے اور تشدد کرنے سے، ان کو کھینچنے سے ان کے جو بلڈ چوٹ لگی ہے بازو پہ، وہ بلڈ سارا کپڑوں پہ بھی لگا ہوا تھا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ابھی بھی شاکڈ ہیں۔ یہ جو عوام آپ دیکھ رہے ہیں، جو لوگ میڈیا پہ آ کے گورنمنٹ کے بندے کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی لوگ نہیں تھے، آپ تصور نہیں کر سکتے کہ یہ چھوٹی چھوٹی گلیوں میں، یہ اندرون ہے سارا، تو یہاں پہ لوگ گھروں میں، مختلف لوگوں نے لوگوں کو گھروں میں پناہ دی ہوئی تھی کہ انہوں نے گلی محلوں میں شیلنگ کی ہے۔ تو یہ ساری سچویشن صرف عوام یہ دیکھنا اور چاہ رہی تھی کہ پرامن احتجاج کو کیوں نہیں کرنے دیا جا رہا، کیوں نہیں آرام سکون سے اسلام آباد کی طرف جانے دیا جا رہا، آخر وجہ کیا ہے؟ لیکن ساری سچویشن آپ کے سامنے ہے، ہم نے حقیقت کو دکھانا ہے اپنے چینل کے ذریعے سے، تو انشاءاللہ ہم حقیقت دکھاتے رہیں گے، اور آپ اس ساری سچویشن کو نیکسٹ ویڈیوز میں بھی ہماری دیکھتے رہیں گے۔ اس ٹائم یہ ڈاکٹر صاحبہ گاڑی میں بیٹھ چکی ہیں، اور عوام ان کو یہی کہہ رہی تھی کہ آپ اپنے آپ کا خیال کر کے آپ نہ جائیں، آگے مت بڑھیں، لیکن ان کا عزم اتنا پرجوش تھی وہ، اور اس قدر وہ ایک غصے میں تھی کہ ہمارے ساتھ، خواتین کے ساتھ، اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں خواتین کے ساتھ کوئی کیسے ایسے کر سکتا ہے یا کروا سکتا ہے؟ یہ جو پولیس والے ہیں یہ بھی پاکستانی ہیں، لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ جو سرکار کا نوکر ہے، وہ جس کے ہاتھ میں سرکار ہوگی وہ اس کا نوکر ہوگا، اس کی اپنی سوچ سمجھ کچھ نہیں ہوگی۔ بس ان کو آرڈرز ملنے ہیں کہ بسیں بھرو اور فلانی جگہ پہنچ جاؤ، بسیں بھرو اور اس کو ایسے کر دو، بسیں بھرو اور نفری لے کے جاؤ اور وہاں ایسے کر دو۔ تو وہ گورنمنٹ ملازم جو ہیں وہ بالکل آگے سے آبجیکشن نہیں کر سکتے۔ ہمارے ملک کا قانون ایسا ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ کا بندہ اس طرح سے اپنی انڈیویجول کمپلین نہیں دے سکتا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ نکل رہی ہیں، بہت لوگوں نے انہیں روکا کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ یہ لوگ اس ٹائم پاگل ہوئے ہیں کہ وہ کسی بھی طریقے سے آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، آپ کو اور کسی طریقے سے ہٹ کر سکتے ہیں، آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ لیکن وہ اتنی پرجوش خاتون ہیں اور اتنی ناڈر اور بریو ہیں کہ انہوں نے مثال قائم کر دی، ہسٹری میں اپنا نام لکھوا دیا انہوں نے، کہ ایک ایسی جد و جہد جو کہ صرف اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ ہمارے ملک پہ ایک امپورٹڈ حکومت کو مسلط کر دیا گیا ہے، جو صرف اس وجہ سے کہ ایک بیرونی طاقت جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتی ہے،
اس نے کہا کہ خان صاحب کیوں روس گئے، اصل مدعا یہ ہے۔ اور اب اس کے ثمرات تو نہیں کہا جا سکتا، اس کے عذاب اس صورت میں اس قوم کو ملے ہیں کہ آج 30 روپے پیٹرول بڑھ چکا ہے، 180.40 پیسے کا ہو چکا ہے، مطلب کہ 181 روپے کا 181۔ اور 7 روپے کی بجلی کی سمری گئی تھی، وہ بھی 5 روپے مہنگی کر دی گئی ہے، اور آٹا مہنگا ہو جائے گا، اور چیزیں سب مہنگی ہو جائیں گی اب۔ لیکن یہ جو لوگ آج بڑی اچھی ایک بات کی خان صاحب نے کہ ہم نے اکیلے نے، تحریک انصاف کی پارٹی نے اس ملک کو ٹھیک کرنے کا ٹھیکہ نہیں اٹھایا ہوا۔ جو لوگ ارادہ رکھتے ہیں، جی تو آپ نے دیکھ رہے ہیں ناظرین، لائف نیوز کے ذریعے سے ہماری ایک کوشش ہے، ایک جو ایفرٹ اس ملک کے لیے کہ ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی گورنمنٹ ہو وہ مکمل ایک اسلامی نظریہ پاکستان کے تحت اس ملک کو چلائے، اس کی باغ دوڑ سنبھالے۔ ہم کسی بھی پولیٹیشین کے خلاف نہیں ہیں، لیکن سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ اپنے یہاں سے تربیت کا پتہ چلنا ہوتا ہے بیسیکلی اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے بھی، کہ کون انسان یا کون چینل یا کون سا بندہ کس طرح سے اپنی چیز کو پریزنٹ کر رہا ہے، اپنی بنائی ہوئی ایک ویڈیو کو کس اینگل سے دکھانا چاہ رہا ہے۔ اور ہمارا اینگل صرف ایک ہے، اور وہ اینگل ہے حق سچ کی آواز کو لبیک کہنا اور اس کا ساتھ دینا۔ اور ابھی یہ جو رسک ہم اٹھا کے گئے ہوئے تھے، آپ بلیو کریں کہ میں اپنے گھر بتا کے نہیں گیا ہوا تھا، کہ میری والدہ بھی پریشان تھی، میری وائف بھی، دوسرے بھی جو میرے ٹیم کے لوگ تھے وہ بھی گھر کچھ اور بتا کے ہم گئے تھے، کہ صرف ریزن یہ ہے کہ جو ہمارے بڑے بزرگ ہمیں جو وہ سکیچ بتاتے ہیں کہ اس ملک میں قائد اعظم نے بس یہ ملک بنایا ہے، اور وہ جب چلا گیا ہے تو یہاں پہ ایک عجیب سی وہ بندر بانٹ والا سسٹم پڑ گیا کہ ہر کوئی چاہ رہا تھا کہ پاور اب میرے ہاتھ میں آئے، میرے طریقے سے چلے۔ اور آج تک 2022 میں 1947 سے 2022 کا جو یہ 25 مئی کی آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو اس قوم کی ہسٹری ہے، اس ملک کی ہسٹری ہے کہ اس ملک کے حکمرانوں نے ٹھیک طریقے سے قوم کو یکجا نہیں کیا، قوم کو بتایا نہیں کہ ایک ملک جو ہے اس کی ایک پاکستان، جو کہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ تو اس چیز کو ایک ایسا ڈیزگنیشن کہ جو ہم پاکستانیوں کو ملا ہوا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ، اور لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ خوف کے بت توڑ دو، اللہ اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے یہ مان لو، اس کا کوئی شریک نہیں ہے یہ مان لو، یہ ایمان بنا لو، تو پھر یہ خوف کے بادل ٹوٹ جاتے ہیں، جھٹ جاتے ہیں۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں جن لوگوں نے اس چیز کے اوپر عمل کیا ہے سچے دل سے، سچی نیت سے، تو وہ دیکھ لیں ان کی پراپرٹی بھی تباہ کر دی گئی، ان کو بھی چوٹیں پہنچائی گئیں، شیلنگ کی گئی۔ اور وہ ایسے شیل بھی میں نے دیکھے ہیں کہ جو ایکسپائری تھے، اور جو دہشت گردوں کے اوپر فائر کیے جاتے ہیں، کہ ایک جگہ پہ اگر کہیں دہشت گرد ہیں تو وہاں پہ وہ ٹیئر گیس پھینکی جاتی ہے کہ جو سکن بھی جلا دیتی ہے، اور بندے کو کچھ نظر نہیں آتا، اور اس کے بعد ان کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے ہوا ہے، اور یہ ساری چیزیں دکھانے کا مقصد ہے کہ اس ٹائم بھی ایک دم سے پھر لاٹھی چارج ہوا تھا، یہاں پہ گاڑیاں آئی تھیں، اور ایک عجیب سی کیفیت تھی لوگوں میں کہ وہ ایک سمجھ ہی نہیں ان کو آ رہی تھی کہ وہ پرامن ہر طرح سے نکلے ہیں، نہتے ہیں، کوئی ان کا یہ ذہن نہیں تھا۔